یہ کہانی ہے دو لوگوں کی جن کے راستے ایک چھوٹے سے قصبے میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی کہانی محبت خود کو تلاش کرنے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کہانی ہے۔ وہ لوگ تھے فرخندہ اور عمیر۔ فرخندہ ایک چھوٹے سے قصبے کی لڑکی تھی جس کے والد ایک کسان تھے۔ عمیر بڑے شہر کا رہنے والا تھا جو اپنے خاندان کے کاروبار میں مدد کرتا تھا۔ ان کی ملاقات ایک دن قصبے کے بازار میں ہوئی جہاں فرخندہ اپنی کے ساتھ سبزی لینے گئی تھی۔ عمیر بھی وہاں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا۔ ان کی نظر ملاقات ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے مل لگے۔ ان کی محبت بڑھتی گئی اور وہ ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کی شادی کے لیے ان کے خاندانوں کی طرف سے بڑی رکاوٹیں تھیں۔ فرخندہ کے والد ان کی شادی کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک امیر آدمی سے شادی کرے۔ عمیر کے خاندان والوں نے بھی ان کی شادی کی مخالفت کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ایک بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی کرے۔ ان رکاوٹوں کے باوجود فرخندہ اور عمیر نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چھپ کر شادی کی اور اپنے خاندانوں سے الگ ہو گئے۔ لیکن ان کی شادی کے بعد بھی ان کے خاندانوں کی طرف سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خاندان والوں نے ان کی شادی کو تسلیم نہیں کیا اور انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ فرخندہ اور عمیر کو ایک ساتھ رہنے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ عمیر نے نوکری کی تلاش کی لیکن اسے کوئی نوکری نہیں ملا۔ فرخندہ نے بھی کام کی تلاش کی لیکن وہ بھی ناکام رہی۔ ایک دن عمیر کو ایک چھوٹی سی نوکری ملا لیکن اس کی تنخواہ بہت کم تھی۔ فرخندہ نے بھی ایک چھوٹی سی نوکری کی لیکن اس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ وہ دونوں مل کر اپنے گھر کا چلا رہے تھے لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہیں بھوک لگتی تھی اور وہ اکثر بھوکے سوتے تھے۔ ایک دن فرخندہ بیمار ہو گئی۔ وہ بہت کمزور تھی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ عمیر نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے کے لیے قرض لینے کی کوشش کی لیکن کوئی اسے قرض نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی مدد کے لیے کیا کرے۔ اسی دوران فرخندہ کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بہت کمزور تھی اور اسے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ عمیر نے اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ فرخندہ کو بہت زیادہ خون کی کمی ہے اور اسے فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ عمیر نے اسے خون دینے کا فیصلہ کیا لیکن وہ بھی بہت کمزور تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور اس نے اپنی بیوی کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار فرخندہ کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ ہسپتال سے گھر واپس آ گئی۔ لیکن ان کی پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ اکثر بھوکے سوتے تھے۔ وہ دونوں اپنے خاندانوں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کے پاس کسی قسم کی مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ صرف ایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کیا اور وہ دونوں مل کر اپنے گھر کا چلا رہے تھے۔ وہ اکثر بھوکے سوتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔